بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالی سے عرض کیا، اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور رندہ درگاہ کر رہا ہے، یعنی اپنے پاس نکال باہر کر رہا، میرے لیے کوئی گھر بنا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تیرا گھر حمام باتھ روم ہے۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے کوئی بیٹھک مجلس بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ شیطان نے عرض کیا، میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ شیطان نے عرض کیا، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باجے تاشے تیرے منادی ہیں۔ منادی سے مراد تیرے پیروکار ہیں۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے قرآن یعنی بار بار پڑھنے والی چیز بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گندے شعر تیرا قرآن ہے۔ شیطان نے عرض کیا، کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسم میں کودنا تیری لکھائی ہے۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے کلام بھی مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹ تیرا کلام ہے۔ شیطان نے عرض کیا، میرے لیے جال بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورتیں تیرا جال ہیں۔ خلاصہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان اللہ کے رسول ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سچ اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی پہچانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم نے حق اور سچ اپنے رب العالمین کو جانا اور پہچانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ حدیث آپ کا معجزہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن کے ساتھ محفوظ رکھا ہے تا قیامت۔ جو بات ابھی پڑھ کر سنائی گئی حدیث مبارکہ میں، وہ بھی سچ اور حق ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بھروسہ تھا کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس کو ملے گا۔ شیطان مردود ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے سے نکال باہر کیا، اور پھر بھی اس نے جو مانگا اس تک کو عطا فرمایا، اور ہم اتنے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں کہ غیر اللہ کے پیچھے پیچھے۔ یہاں اپنا تجزیہ خود ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کا امتی گمراہی میں اتنا گم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو گمراہی نہیں سمجھ آتی، یا تو رسم و رواج یا وقت کا تقاضا قرار دیا جاتا۔ جس رزق میں اللہ کا نام نہیں یعنی بسم اللہ نہیں، وہ شیطان کا کھانا ہے۔ بازار اور راستوں کو تفریحی مقام سمجھ کر گھوما جا رہا ہے، جبکہ یہ شیطان کا گھر ہے۔ جسم پر گدوانا جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ نہ سمجھ آنے والا فیشن اب مسلمانوں تک میں شامل ہو رہا۔ گانا بجانا یہ شیطان کے پیروکار منادی ہیں، اس کے فالوور ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آیا ہے، جو عورت نامحرم مرد کو اپنی طرف متوجہ کرائے، بعض اوقات تو ماں، بہنوں، بیٹیوں کو علم ہی نہیں کہ خوشبو تک نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کراتی ہے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، اور یہ بھی بات بتانا ضروری ہے کہ مردوں کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی نامحرم عورت آئے تو اپنی نگاہیں فوراً نیچے رکھ لیں۔ شیطان نے جال مانگا تو بتایا گیا کہ عورت تیرا جال ہے۔ یہ بد نظری گناہوں کی شروعات ہے۔ بہت پرانی کہاوت ہے کہ 100 جھوٹ سے ایک سچ بہتر ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ سچ میں اللہ کی مدد شامل ہوتی، جبکہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا لیکن جھوٹ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جھوٹ جو کہ ہے ہی شیطان مردود کی زبان اور اس کا کلام، کاروبار ہو، نوکری ہو، یہاں تک کہ اپنی خونی رشتے تک سے جھوٹ، میاں بیوی، بہن بھائی، اولاد اور والدین، غرض یہ کہ ہر رشتہ آپس میں جھوٹ در جھوٹ
پھر اس کو مذاق کا نام دیا جاتا۔ والدین ہی سب سے پہلے اس جھوٹ کی تربیت دیتے۔ زیادہ تر گھر پر کوئی آ جائے تو اولاد سے کہلوا دیا جاتا کہ کہہ دو کہ گھر پر نہیں۔ اسی طرح فون پر بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھنے اور سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح کر دے، کم از کم گناہ کو گناہ ہی سمجھ لیں اور اللہ سے گناہوں کی توبہ اور مغفرت کر لیں، کیونکہ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ بس جو پڑھا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔